عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن قالوا وکیف یقرأ ثلث القرآن قال قل هو اللہ احد یعدل ثلث القرآن رواہ مسلم ورواہ البخاری عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج 2-3 حدیثیں صرف اور صرف سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں۔ سورہ اخلاص آپ یقین مانیں یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اگر ہمارے دل میں اس کی قدر آ جائے، اٹھتے بیٹھتے آدمی اس کو اپنا ورد بنا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیا دیر لگتی ہے؟ ہاں جی دیکھو، آپ حدیث یہ سنیں، اس سے اگلی حدیث سنیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پورے دین سے محبت عطا فرمائے۔ یہ ایک جز ہے، قرآن کریم کا ایک حصہ ہے، لیکن بڑا اعلیٰ حصہ ہے۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوالیہ انداز میں پوچھا، ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، تم میں سے کوئی شخص اس سے عاجز ہے کہ قرآن کریم کا تہائی حصہ پڑھا کرے رات میں؟ اب تہائی حصہ تو بنتے ہیں 10 پارے، 10 پارے روزانہ کون پڑھے؟ ایک رات پڑھے گا، 2 راتیں، 3 راتیں، پوری عمر پڑھتا رہے 10 پارے، 16 سال قرآن کا تہائی حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پوچھا جیسے آسان کام ہو، بڑا آسان کام ہو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یقرأ ثلث القرآن، ایک آدمی ہمیشہ علی الدوام پڑھتا رہے ناغہ بھی نہ ہو اور ثلث قرآن پڑھتا رہے، بہت مشکل کام، کیسے پڑھے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ تم 10 پارے پڑھو، میرا مطلب یہ ہے قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص یعدل ثلث القرآن، ایک مرتبہ جو پڑھے گا اس کا ثواب تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ میں تو کہتا ہوں اس کی بندے کو ایک تصویر روزانہ کرنی چاہیے۔ جو آج کا رمضان ہے تو کتنا بابرکت مہینہ ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اپنے دفتر میں جاتے ہیں، کام زیادہ ہوتا نہیں ہے، آرڈر دے کے یہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا، سارا دن ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے مزے سے بیٹھ گئے۔ اب اگر وہ ٹی وی سے ان کو فرصت ہو، لغویات سے فرصت ہو، اپنے آپ کو تنہا کر لیں، وہ پوری ایک تسبیح نہیں کر سکتے ہیں جی؟ کر سکتے ہیں، اکثر لوگ الحمدللہ اس کی تسبیح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کون، شیطان کب چاہے گا کہ بندہ اتنا ثواب کمائے؟ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا 16 سے قرآن کے برابر ہے۔ اور اس کو روایت کس نے کیا؟ میرے پاس حوالہ ہے، رواہ مسلم و رواہ البخاری، امام مسلم نے حضرت ابو درداء سے روایت کیا، امام بخاری نے بھی یہی الفاظ نقل کیے، ان کو ایک اور صحابی سے بھی یہ روایت پہنچی، وہ اور صحابی حضرت ابو سعید، تو معلوم ہوا 2 صحابہ اس روایت کو نقل کرنے والے۔ تو 2 صحابہ سے اگر بات آ جائے اور چوٹی کے ائمہ حدیث نقل کر دیں، اس میں کیا شک ہے؟ ایک حدیث ہوئی، ہماری اور آپ کی روحانی ماں، سب سے افضل ماں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث رجلا علی سریہ، ایک دستہ بھیجا جہادی، اس پر ایک صحابی کو امیر مقرر کر دی۔ وکان یقرأ لاصحابہ فی صلاتہم،
فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. وہ جب نماز پڑھاتے تھے امیر صاحب، جتنے دن ان کو جہاد میں لگے، واپس آئے تو صحابہ نے کارگزاری سنائی کہ یہ ہمیں امیر ہمارا نماز کیسے پڑھاتا تھا. یہ اپنی نماز کو قل هو اللہ پہ ختم کرتا تھا. اس کے شارحین حدیث نے دو مطلب لکھے. نمبر ایک، پہلی رکعت میں تو کوئی بھی سورت پڑھ لیتا تھا، لیکن دوسری رکعت میں ہمیشہ قل هو اللہ احد پڑھ. پہلی میں 3 پڑھ لی، زلزال پڑھ لی، عادیات پڑھ لی، لیکن دوسری میں قل هو اللہ. اور بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے اس کا اور مطلب ہے کیا، کہ پہلی ہی رکعت میں 3 صورتیں. 3 صورتیں کس طرح کہ سورہ فاتحہ، پھر مثلا سورۃ التین، سورۃ التین کے بعد سورہ اخلاص، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ یہ، اور پھر اس کے بعد سورۃ النصر مثال کے طور پر اذا جاء نصر اللہ، پھر وہ ختم ہوئی تو پھر قل هو اللہ. تو اپنی نماز کی قرات کو وہ کس پہ ختم کرتے تھے؟ قل هو اللہ پہ. تو یہ ہمیں نماز پڑھاتے تھے، لیکن ہم نے ان سے پوچھا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے امیر جو مقرر کیا ہے تو امیر سے کون پوچھے، اور امیر بھی آپ نے مقرر فرمایا. فلما رجعوا ذلك ذکروا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، سارا تذکرہ سنایا. فقال، آپ علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا صحابہ کو، پوچھنے والوں کو، سلوہ لأي شيء يصنع ذلك، خود ہی پوچھ لو نا. اب میں کہہ رہا ہوں پوچھو اس سے، امیر سے، کیونکہ امیر کے اوپر کون تھے؟ آپ علیہ السلام. تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھو یہ کیوں کرتا تھا کہ اپنی نماز کو قرات کو کس پہ ختم کرتا؟ قل هو اللہ پہ. یہ حضرات صرف آپ نہیں سن رہے فضائل، آپ کی ذمہ داری ہے آگے بھی آپ پہنچائیں اور ساتھیوں کو بھی فائدہ ہو. تو کیا فرمایا کہ آپ خود ہی پوچھو کیوں ختم کرتا تھا اپنی نماز کو سورہ اخلاص پر. انہوں نے پوچھا، فقال، اس صحابی نے کہا میں کیا کروں، لأنها صفت الرحمن، اس میں میرے رحمان کی صفات ہیں، میرے رب کی صفات ہیں، مجھے اپنے رب کی صفات پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے. لأنها صفت الرحمن، رحمان کی صفتیں ہیں اس میں. وأنا أحب أن أقرأها، مجھے پسند ہے کہ میں اس کو پڑھتا رہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے یہ جواب جب حاصل کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخبروہ، تم اس کو بتا دو، امیر کو بتا دو. کیا؟ اخبروہ ان اللہ یحبہ، جیسے تو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے کہ اس میں رحمان کی صفات ہے، اس وجہ سے محبت کرتا ہے، تو یاد رکھ بے شک اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. اب مجھے بتائیں، آپ کے جو 10 منٹ 15 منٹ میں لیتا ہوں اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جی. یعنی یہ کیا چیز ہے؟ یعنی سورہ اخلاص جیسی چیز نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اٹھتے بیٹھتے یعنی ہم پڑھ سکتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی تھا، صحابی رسول تھے، وہ بھی فرمایا انہوں نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خود آ کر ایک صحابی نے کہا، انی احب هذه السورہ قل هو اللہ احد. جذبہ ہونا اندر، وہ پھر بلواتا ہے. ایک صحابی سے پوچھا ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ سورت قل هو اللہ مجھے پسند ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں. پورے قرآن سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن صحابی نے کیا کر کہا، مجھے اس سورت سے محبت ہے. آپ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، ان حبک ایاہ ادخلک الجنہ، تیرا اس سورت سے محبت کرنا اس نے تو تجھے جنت میں داخل کر دیا. رواہ الترمذی وروى البخاری معناہ، دونوں حضرات متفق ہیں اس پر، امام ترمذی اور امام بخاری رحمہ اللہ.
اب آپ یہ بتائیں کہ میرے رب نے کتنا کرم کیا، مجھے اور آپ کو سورہ اخلاص دے دیا، پورا قرآن دے دیا، سورہ اخلاص دے دی۔ آج سورہ اخلاص ہی کے متعلق یہ آپ حضرات سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد، آپ نے خود سنا ایک آدمی قل هو اللہ پڑھ رہا تھا، سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، آپ نے سنتے ہی فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ قلت، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تو ساتھی تھا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ وما وجبت، کیا واجب ہو گئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الجنہ، جنت واجب ہو گئی۔ سورہ اخلاص جی کیا دلاتی ہے؟ جنت۔ اور اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ 4۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کس کو نہیں آتی؟ یہ بھی دعا کریں اللہ کرے ہمارے وزیروں کو بھی آ جائے، نہیں آتی نا، ہاں جی اللہ کرے آج ہم اچھی دعا کر رہے ہیں نا جی، ہاں جی۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ جس نے سورہ اخلاص کو بہت اونچا کر دیا، اور قرآن کا یہ حصہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید بن مسیب کا نام تو سنا ہوا ہوگا، یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں، اور یہ تابعی بھی کیسے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے شوہر ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں، اور سبحان اللہ 50 سال تک مدینہ میں رہتے تھے، مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے۔ حضرت نے عجیب بات فرمایا 50 سال ہو گئے مجھے اس مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، ایک تو میں نے کبھی تکبیر اولا نہیں چھوڑی، نمبر 2 میں نے کسی انسان کی گدی نہیں دیکھی، یہ گدی سر کا پیچھے والا حصہ یہ میں نے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ سمجھ گئے آپ حضرات؟ صفے اول میں میں کھڑا ہوتا ہوں، صفے اول میں، نہ کہ پیچھے پیچھے ہے جی۔ 50 سال سے میں نے کسی انسان کی نماز میں گدی نہیں دیکھی، ہے جی، پیچھے پیچھے نہیں، صفے اول، تکبیر اولا صفے اول۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے یہ حدیث پہنچی ہے، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات، 10 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھو کتنا ثواب؟ پورے قرآن مجید کا۔ اب ہے 10 مرتبہ، 10 مرتبہ قل هو اللہ جو پڑھے گا، بنی لہ بہا قصر فی الجنہ، جنت میں اس کا محل بنایا جائے گا۔ 10 مرتبہ۔ اعتکاف والوں کو میں کہتا رہتا ہوں، او میاں تمہارے پاس تو بڑا ٹائم ہے جی، تم تو روزانہ پڑھو نا، ہے جی، ہر بندہ ایک محل تو روزانہ ہی بنا سکتا ہے، 10 مرتبہ ہم نہیں پڑھ سکتے جی، 10 مرتبہ۔ آج تو ارادہ کر لیں، میاں اسامہ صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں میاں ارادہ کرو، یعنی کس کا 6 روزہ کا اور کس کا چلے کا، 4 مہینے کا، سال کا۔ تو میں کہتا ہوں آپ ارادہ کر لیں کہ روزانہ جتنا رمضان باقی ہے روزانہ 10 مرتبہ پڑھا کریں گے، ارادہ فرما لیں آپ، ہے جی۔ تو اسامہ صاحب ارادہ کرواتے ہیں میرے بعد جب میں چلا جاتا ہوں، یعنی اس وقت مشورے ہوتے ہیں حضرات کے، دین کا کام ہے، اچھا کام ہے ماشاءاللہ، تو مجھے بھی اجازت دو نا، میں بھی ارادے تو کروا لوں، اجازت ہے جی، ہاں جی۔ تو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے جی روزانہ؟ 10۔ ان بچوں کو بھی کہیں، ہاں جی، اوروں کو 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتے ہوئے کیا دیر لگتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن قرأ 20 کا معنی ہوتا ہے 20، جیسے نے 20 مرتبہ پڑھا، مرتان بنی لہ قصران فی الجنہ، کتنے محل؟ 2۔ فرمایا ومن قرأ 30 مرہ، فرمایا کہ جس نے 30 مرتبہ پڑھا تو اس کے بنی لہ 3 قصور فی الجنہ، کتنے؟ 3 محل۔ تو مطلب ہے ہر 10 پر ایک محل ہے۔ ایک ایسی ہستی وہاں سن رہی تھی،
جن کو پہلے سے اللہ کے نبی نے بتایا. میں جنت میں جب گیا خوبصورت محل دیکھا. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اتنا خوبصورت محل جبریل کس کا ہے؟ فرمایا یہ تو عمر بن خطاب کا ہے. سبحان اللہ. فرمایا میرا ارادہ ہوا میں اندر داخل ہو جاؤں. تیرے محل کو باہر سے میں نے دیکھا ہے تو ارادہ کیا کہ اندر کتنا خوبصورت ہوگا, اندر دیکھ کے آؤں, جی تجھے بتاؤں میں اندر دیکھ کے آؤں. لیکن پھر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی. غیرت کس چیز کی حضرت عمر کرتے تھے؟ پردہ. پردے میں سخت تھے نا حضرت عمر رضی اللہ. زمین پر کہا, اللہ نے آسمان سے حکم دے دیا پردے کا حکم. فرمایا اندر تیری حوریں موجود تھیں تو میں اگر چلا جاتا تو تجھے ہوتا کہ میری اجازت کے بغیر. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تیرا محل میں نے دیکھا تو ہمارا یقین ہے نا کہ حضرت عمر جنتی ہے. بے شک لا ریب, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. تو حضرت عمر نے جب قل ہو اللہ کی یہ حدیث سنی کہ 10 مرتبہ پر ایک محل, تو کہنے لگے فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ یا رسول اللہ, میں قسم کھا کے کہتا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذن لنکسرن قصورنا, اب تو ہم جنت میں اپنے بہت محل بنا لیں گے. اب ہم بڑی قل ہو اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ, بڑے محل بنا لیں گے. اتنا پڑھیں گے کہ محل ہی محل بن جائیں گے. یہ کس کا جذبہ تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اوسع من ذالک, یاد رکھ اے عمر تمہاری زبان پڑھتے پڑھتے تھک سکتی ہے, تھک جائے گی. اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں, اللہ محال دے دے کے نہیں تھکے گا, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تم پڑھو تو صحیح اس کو, جو جتنا پڑھ سکتا ہے اللہ کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. تو آج میں نے چند فضائل سورہ اخلاص کے آپ کے سامنے رکھے ہیں. حضرت قاری طاہر صاحب جی ملتانی ثم مدنی مدینہ منورہ میں دفن ہوئے. حضرت قاری طاہر صاحب رحیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میں نے بڑے فضائل قرآن کریم کی صورتوں کے اکٹھے کیے. مجھے سب سے زیادہ جس صورت کے فضائل ملے ہیں وہ سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص کے فضائل سب سے زیادہ مجھے ملے ہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.